So you need to pause before you are going to do this. دل میں اچھی نیت کر لیں اور پھر شروع کریں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہر زندگی کے کام میں بہترین رہنمائی فراہم کی. ان میں سے ایک کام کھانا بھی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. کھانا، ایٹنگ، ڈرنکنگ ہیبٹس، یہ انسان کی زندگی میں ایک اہم ترین کام ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت وہ گلپ، گورج اور چگ نہیں تھی. یہ انگریزی کے لفظ ہے، ان کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ نگل لینا اور لالچ کے ساتھ کھانا، جلدی جلدی کھا لینا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ آپ پوزز کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ کھانا تناول فرماتے. اور ایک بہت بڑا فارمولا جو آپ نے کھانے کے لحاظ سے ہمیں دیا وہ 1/3 کا فارمولا ہے کہ تم اتنا کھاؤ جو کہ تمہاری کمر کو سیدھا رکھ سکے. اور اگر کھانا کھانا ہے تو 3 حصوں میں اپنے پیٹ کو ڈیوائیڈ کر لو، 1/3، 1/3، 1/3. ایک حصے کو کھانے سے بھرو، ایک حصے کو پانی سے بھرو اور ایک حصے کو ہوا سے بھرو، یعنی ایک حصے کو خالی رکھو. کھانے کے شروع میں پانی پینے کا فرمایا گیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں پانی پی لیا جائے تو پیٹ کچھ بھر جاتا ہے، تو کھانا کم کھایا جاتا ہے. اور سائنٹیفک ریزن اس کی یہ بنتی ہے کہ جس وقت آپ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھاتے ہی ہمارے جسم سے مختلف انزائمز ایکسکریٹ ہوتے ہیں. لائپیز ہے، ایمیلیز ہے، بائل ہے، گیسٹرک جوس بھی ہے. ان کی کنسنٹریٹڈ فارم بہت ضروری ہے، یعنی یہ گاڑھے ہوں تو یہ کھانے کو اچھے انداز سے ہضم کریں گے. تو اگر آپ پانی پی لیں گے کھانے کے بعد سے تو ان کا گاڑھا پن ختم ہو جائے گا، جس کو انگلش میں ڈائلیوٹ کہتے ہیں. اور جب وہ گاڑھا پن ختم ہوگا تو ان کی ایفیکیسی وہ نہیں رہے گی. بچوں کے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ فوراً پانی پیتے ہیں تو کھانا جو پیٹ میں پڑا ہے اس کو ایک ٹائم چاہیے پیٹ میں رہنے کے لیے، تاکہ پیٹ کے اندر جو اس پہ چیز ہونی ہے وہ ہو جائے. پانی پئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کھانا رڑ کے آگے چلا جائے چھوٹی آنت میں، پہلے ہی پروسیس مکمل ہونے سے پہلے. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 1/3 کا فارمولا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرگینک ایٹر تھے. آپ وہ چیزیں جو کہ صحت کے لیے بڑی زبردست ہے وہ تناول فرماتے. آپ کی پسندیدہ غذاؤں میں کھجور، پانی، دودھ، سرید جس کو عام طور پہ آپ سوپ کہہ سکتے ہیں، یعنی سالن کے اندر روٹی ڈال کر، گوشت ڈال کر وہ آپ تناول فرماتے. کھیرا، ککڑی، تربوز وغیرہ آپ نے پسند فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کھانے کو ترجیح دی. اب آپ کھانے لگے ہیں سارے بچے گھر میں تو سب بلا لیں ایک دوسرے کو. اگر کسی کے ٹائمنگ ڈسٹرب ہیں تو آپ اچھی نیت سے ٹائم ایک کر لیں. رات کو آپ نے کھانا ہے تو بیٹا 8 بجے کھا رہا ہے، بیٹی 10 بجے کھا رہی ہے، آپ خود 9:30 بجے کھا رہے ہیں، تو آپ اس کو چینج کر لیں سارے اپنی عادات کو اور ایک وقت میں بیٹھ کر کھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اس دسترخوان پہ جس دسترخوان پہ سارے گھر والے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. اور اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا گیا. صحابہ کرام کو بھی یہ فرمایا گیا کہ جب بھی کھانا کھاؤ مل بیٹھ کر کھانا کھاؤ. صحابہ نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ابھی جب ہم نے کھانا کھایا اس میں بڑی بے برکتی ہم نے نوٹس کی. تو آپ نے فرمایا تم نے ضرور الگ الگ ہو کر کھانا کھایا ہوگا، بیٹھ کر کھانا کھاؤ. تو دسترخوان پر کھانا کھانا اس کی ہمیں ترغیب دلائی گئی، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جب تک آخری بندہ بھی نہیں اٹھ جاتا سارے دسترخوان پر بیٹھے رہیں. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دیگر کھانے کے اصول ارشاد فرمائے، جس میں ایک اصول ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا گیا کہ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا. اینڈ دس پرٹیکولر ہیبٹ از ہیونگ مینی میڈیکل بینیفٹس. انسان کے پیٹ میں ایک دروازہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کارڈک اسفنکٹر. یہ ڈور ہوتا ہے، ایک دروازہ ہے. ویسے کئی اسفنکٹر ہوتے ہیں، پائلورک اسفنکٹر ہے اور 4-5 قسم کے ہوتے ہیں. یہ بالکل کھانے کی نالی اور پیٹ کے درمیان میں ہوتا ہے اور یہ 1 سائیڈڈ دروازہ ہے. جس طرح ہمارا یہ دروازہ 1 سائیڈڈ ہے، اندر کی طرف کھلتا ہے، باہر کی طرف نہیں کھلتا نا. وہ کارڈک اسفنکٹر بھی 1 سائیڈڈ ہے. وہ کیوں کھلتا ہے؟ کہ کھانا آپ کی کھانے کی نالی سے پیٹ میں چلا جائے، بس اس طرف کھلتا ہے. یہ الٹی طرف نہیں کھلے گا. جب بھی آپ منہ میں کھانا ڈالتے ہیں اس کو سگنل مل جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، آپ کا کھانا پیٹ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بند ہو جاتا ہے، پھر آپ کھانا کھاتے ہیں، پھر کھل جاتا ہے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ لیٹ کر یا ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں تو وہ دروازہ غلط انداز سے کھلتا ہے اور کھانا پیٹ سے آپ کی کھانے کی نالی میں آتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں تیزابیت ہو رہی ہے، جلن مچ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، درد ہو رہی ہے، اور پھر آپ اومیگا، اومیپرازول، رائزک وغیرہ دوائیاں کھاتے ہیں. تو کتنی بڑی ایک یہ بات ارشاد فرمائی. ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاؤ، منع فرمایا گیا، ورنہ کارڈک اسفنکٹر جو ہے یہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یاد رکھیں پیٹ میں خطرناک ترین تیزاب ہوتے ہیں جو کہ پیٹ تو سہ سکتا ہے لیکن یہ نالی اس تیزاب کے لیے نہیں بنی. یہ بہت سافٹ ہوتی ہے،
وہ تیزاب اس کو جلا کے خاک کر دیتا ہے، کتنی درد ہو رہی ہوتی ہے، رات کو سویا نہیں جا رہا ہوتا، پھر دوائی کھاتے تو پھر سوتے۔ تو کھانے میں احتیاط کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا، بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو پہلی بدعت یعنی پہلا طریقہ سامنے آیا وہ یہی تھا کہ لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا۔ کھانے سے پہلے اچھی طرح بھوک لگی ہونی بہت ضروری ہے، وہ بھوک کو تھوڑی دیر سہا جائے، پھر آگے بڑھ کر ایک دم سے کھانے پر حملہ نہ کریں، بلکہ آہستہ آہستہ کھانا کھائیں۔ You know the importance of first 5 minutes. First 5 minutes in every activity is very important. جو بھی کام آپ کرنے لگے ہیں اس کے پہلے 5 منٹ بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ آپ کی بائک اشارے پر کھڑی ہے، اشارہ جیسے ہی ہرا ہوا، اب پہلے 5 منٹ بڑے ضروری ہیں، ایک دم لوگ کک مارتے ہیں اور زوم کر کے آگے جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، پہلے 5 منٹ بڑے ضروری ہیں، کس طرح آپ نے اس حادثے کو ڈیل کیا۔ اسی طرح شادیوں پر جب کھانا کھلتا ہے نا تب بھی پہلے 5 منٹ بڑے ضروری ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے حملہ ہو گیا کوئی، یا پتہ نہیں کیا حال ہو گیا، تھوڑا رک جائیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہ جائیں، کیونکہ سب کی جنگ میں مصروف ہے سارے، وہ پھر لڑ پڑتے ہیں سارے۔ آرام سے بہت آہستگی کے ساتھ کھانا پلیٹ میں ڈالیں اور آ کے سب سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ کھانے کی دعا پڑھنا کھانے کی یہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا، اور کھانے کی سپیڈ کو سلو ڈاؤن کرنے میں یہ ایکشنز مدد کرتے ہیں۔ دعا پڑھ لیں اور پھر کھانے سے پہلے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گھر میں برکت چاہتے ہو تو کھانے کے شروع میں اور آخر میں وضو کر لو۔ یہ وضو نماز والا وضو نہیں ہے، اس وضو سے مراد دونوں ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنا ہے اور منہ کو صاف کر لینا ہے۔ اور اب آپ کھانے کی طرف آئیں، کھانے کی دعا پڑھ لیں اور پھر کھانا شروع کریں۔ اور کھانے کے دوران جو نشست کا انداز ہے یہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ میں کسی انداز کو حرام یا برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ دس از دا بیسٹ۔ دیکھیں ہمارے جسم کا نا کور ایریا ہوتا ہے، یہ گردن سے لے کے پیٹ کے نیچے تک کور ایریا ہے۔ کور سے مراد کے پورے جسم کا اہم ترین حصہ ہے یہ۔ اب نوٹ کریں کیا کیا اس میں آتا ہے، دل ہے، پھیپڑا ہے، پیٹ ہے، گردے ہیں، جگر ہے، اور یہ جو ایریا ہے یہ والا یہ کور ہے، اور اس کو ریلیکس نہیں ہونا چاہیے کھاتے وقت۔ یہ ریلیکس ہو جائے گا اگر تو پھر کھانا جتنا جا رہا ہے اتنا ڈلتا چلا جائے گا۔ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پیٹ ہوتا ہے نا انسان کا، اس کا سائز 12 انچ لمبا اور 6 انچ کراس پہ ہوتا ہے، یعنی 12 انچ لمبا ہے یہ اور 6 انچ کراس پر ہے، اور یہ اس کے مسلز ریلیکسڈ ہوتے ہیں۔ اگر انسان کھانا کھاتا جائے تو یہ اپنے حجم سے 5 گنا بڑھ سکتا ہے، اتنا بڑا ہو جائے گا یہ کھاتے جائیں گے۔ تو یہ جو کور ایریا نا انسان کا، کھاتے ہوئے یہ ریلیکس نہیں ہونا چاہیے بلکہ الرٹ ہونا چاہیے، اسٹرکٹ ہونا چاہیے، تھوڑی پابندی اس پہ ہونی چاہیے۔ اور اب کھانا کھانے کے سارے سٹائل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کرسی میں اس پر کھاتے ہیں، چوکڑی مار کے کھاتے ہیں، یہ حصہ ریلیکس ہوتا ہے اس وقت، آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کھائی جا رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا۔ اور اب سنت کے مطابق جو 3 طریقے بیان کیے گئے ان 3 طریقوں پہ غور کریں، آج جا کے کھا کے دیکھیے گا ان طریقوں کے مطابق، آپ کا یہ پورا ایریا ٹائٹ ہو جائے گا، کھانا زیادہ کھانے کو دل نہیں کرے گا، نارمل جتنی مقدار چاہیے اتنا ہی پیٹ میں جائے گا، بعد میں بے آرامی سی شروع ہو جائے گی۔ اب جس کی ہڈیوں میں مسئلہ ہے، جو بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے تو اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے جیسے مرضی کھائے، لیکن اگر سنت کے مطابق بیٹھا جا سکتا ہے کہ ایک پاؤں آپ بچھا دیں، ایک پاؤں جو ہے وہ کھڑا کر کے کھانا کھائیں، اکڑوں بیٹھ جائیں یا سورین کے بل بیٹھ کے کھانا کھائیں، آزما کر دیکھیے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، جو سنت اور جو بات آپ نے بتائی اس میں انسان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت وہ ہوتی ہے جس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور حیرت کی بات دیکھیے کہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے تو نبی ہیں، اور ہمارا تو جو کچھ بھی ہے انہی کا ہے، ایمان کی جان ہے وہ، لیکن ان طریقوں پہ اگر کافر بھی عمل کرے گا اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ کھانے میں کسی قسم کا عیب نہیں نکالنا، یہ مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانا تناول فرماتے، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو آپ کھانا نہ تناول فرماتے۔ کبھی بھی اپنی زبان سے کھانے کے بارے میں کوئی عیب نہ نکالیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، کھانے کے دوران پانی پینے کے حوالے سے بھی بتایا گیا، عام طور پہ جس طرح کہا جاتا ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ حکیم لقمان کا قول ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو قرآن مجید کے اندر کہا گیا کہ یہ عقل والے ہیں کہ کھانے کے آخر میں پانی نہ پیا جائے، شروع میں پانی پی لیں یا درمیان میں پانی پی لیں، دوران پانی پی لیں، آخر میں پانی پینے سے بچنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے پہ پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا ہے،
اور آج جدید سائنس فرماتی ہے، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کھانے پر پھونک مارنے سے جو جرمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس میں جا سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ سے کھانا کھانا پسند فرماتے تھے۔ چھری کانٹے سے، چمچ سے کھانا بالکل منع نہیں ہے، بالکل جائز، 100% جائز ہے، لیکن ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ اور 3 انگلیوں سے کھانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آج بہت سی تحقیقات اس پر موجود ہیں کہ ہاتھ سے کھانا کھایا جائے تو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ ایک جراثیم ہے، اس کا نام ہے فلورا، وہ انگلیوں کی ٹپ پر موجود ہوتا ہے اور یہ بینائن ہے، اسسٹ کرتا ہے ہضم کرنے میں۔ جب انسان ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے نا، یہ فلورا اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور جب آپ کا ہاتھ کھانے پہ لگتا ہے نا، پورے جسم کو سگنل جاتا ہے کہ کچھ آنے والا ہے، کچھ آنے والا ہے۔ اور اگر دیکھیں میں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں، پھر تو میرے ہاتھ گندے ہو گئے کھانے سے، میں کچھ اور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر میں چمچ سے کھانا کھا رہا ہوں، میں نے اخبار بھی پکڑ لیا، موبائل بھی پکڑ لیا، تو پتہ نہیں چلتا، انسان کھائی جاتا ہے، کھائی جاتا ہے، کھائی جاتا ہے۔ حرام نہیں ہے، بالکل کھا سکتے ہیں، میں خود بھی کبھی کبھار کھاتا ہوں، لیکن افضل یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے۔ اور کھانے ہاتھ سے کھانا کھانے پر تقریباً 125 پوائنٹ انڈین میڈیکل ویب سائٹس پر میں نے دیکھے ہیں، 125 پوائنٹ ہاتھ سے کھانا کھانے پہ۔ تو کوشش کریں کبھی کبھار بالکل سنت کی نیت سے ہاتھ سے بھی کھانا کھائیں۔ روٹی تو ہاتھ سے ہی کھاتے، چاول بھی کبھی کبھار کھا کے دیکھ لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا، اور جب آپ کھانا سری تناول فرماتے تو آپ صحابہ سے کہتے ہو پیالہ لے آؤ، اس پیالے کو لایا جاتا، اس میں وہ سالن یا وہ کھانا ڈالا جاتا اور سارے اس میں سے کھاتے۔ اور نبی پاک کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں مل کر تو آپ کا مطلب میں ادھر سے کھا رہا ہوں تو ماموں جی وہاں بیٹھے تو میرا ہاتھ وہاں پر جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے، ایسے نہ ہو۔ بلکہ آپ نے ایک دفعہ کسی کو تاکید بھی فرمائی کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا ہاتھ پھیل رہا ہے، اپنی طرف سے کھانا کھاؤ۔ اب ایک برتن میں کھانا کھانا، اس پہ پوری تحقیق کی ہے میں نے، مدنی چینل پہ پروگرام کیا پورا اس کے اوپر، اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کے جسم کے اندر امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے کیونکہ ساروں کا ہاتھ کھانے میں جا رہا ہے، بشرطیہ کہ سب نے سنت کے مطابق پہلے ہاتھ دھویا بھی ہے اور اب وہ کھا رہے ہیں۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں وہ آپ کے ہاتھ سے کھانے میں شامل ہو رہی ہیں۔ ایڈز یا کینسر نہیں جا رہا، وہ نہیں جاتا ہاتھ سے، اور جب وہ بیماریاں شامل ہوئیں، آپ کے جسم میں گئیں، آپ کے جسم میں ان خاص بیماریوں کے بارے میں قوت مدافعت اور اینٹی باڈیز پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ کے جسم کی امیونٹی پار قوت مدافعت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پوری آرمی ہے، ہر وقت آپ کے جسم کے اندر نئے وائٹ سیلز ریکروٹ ہو رہے ہوتے ہیں نئی بیماریوں کے خلاف۔ ویکسین نے جو نئے سیلز پیدا کیے ان کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تباہ ہو رہے ہیں، جاری ہیں۔ کتنی بیماریاں روز آپ کو لگتی ہیں آب و ہوا کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، گندے کھانے کی وجہ سے، آپ کی اپنی قوت مدافعت ان کو کل کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ کھانے کی جو میں نے آپ کو سنتیں بتائیں، یہ در حقیقت آپ کی قوت مدافعت کو بہترین کرنے کے لیے۔ محترم سامعین کرام،